اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے ماں کہتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، خوشامدی اور دوسرا منافق۔ ضروری نہیں کہ زندگی میں وہی کچھ ملے جو ہم چاہتے ہیں، چاہ سے بڑھ کر بھی ایک شے ہوتی ہے اور وہ ہے مقدر، جو بدلتا نہیں بدل دیتا ہے۔ نہ رکی وقت کی گردش، نہ زمانہ بدلا، پیڑ سوکھا تو پرندوں نے ٹھکانہ بدلا۔ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس، جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ والدین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو اتنا کرو کہ تمہاری وجہ سے کوئی ان کی تربیت پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ دل دکھانے والے کو کیا پتا سہنے والا کس اذیت سے گزرتا ہے۔ پریشانیوں کے دور میں چکھ لو ذائقہ عبادت کا، کھل اٹھتا ہے گوشہ گوشہ جسم و روح کا۔ جب قسمت مارے تو نشان چہرے پر نہیں دل پر پڑتا ہے۔ نماز میں کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو، بس یہی سچی محبت ہے۔ مجھے اب بلا وجہ کی دوستیاں، زبردستی کے تعلقات اور غیر ضروری گفتگو کرنا بالکل پسند نہیں۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہوتی ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ یا اللہ، میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں، مگر میری ہمت بڑھانے میں میرا ساتھ دینا، آمین۔ بدل جاتی ہے زندگی کی سچائی اس وقت جب کوئی تمہارے سامنے تمہارا نہیں رہتا۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار ہے جو سب سے پہلے اچھے تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ عشق وہ حادثہ ہے جو انا پرست انسان کو فقیر بنا دیتا ہے۔ جس کو کہہ دو کہ وہ ضروری ہے، وہی دامن چھڑانے لگتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ کبھی کبھار ہم اس لیے چپ ہو جاتے ہیں کہ تماشا نہ بنے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ ہوا ہی نہیں۔ کچھ یاد کر کے آنکھ سے آنسو نکل پڑے، مدت کے بعد گزرے جو اس کی گلی سے ہم، اور جو کبھی مل نہ پائیں ان سے عشق کمال کا ہوتا ہے۔ مذاق ضرور کیجئے، مگر اتنا دھیان رکھیے کہ مذاق کرنے اور مذاق اڑانے کا فرق آپ کو معلوم ہو۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھ کو مجھ سے بہتر میرا رب جانتا ہے۔ بے شک وہ دن، وہ محفلیں، وہ شگفتہ مزاج یار، فکر رزق لے گئی کس کو کہاں کہاں۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ دنیا میں سب سے خوبصورت جوڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ کیسے بھول جاؤں یہ بات، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہو تو محبت کسی انسان سے نہیں، اپنے اللہ سے کرو۔ مٹی سے مٹی تک کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اور وہی زندگی ہے۔ لفظوں کی دسترس میں مکمل نہیں ہوں میں، لکھی ہوئی کتاب کے باہر بھی سن مجھے۔ مصیبت سے نفرت نہ کرو، کیونکہ یہ منافق کو تم سے دور رکھتی ہے اور سچے کو تمہارے قریب لاتی ہے۔ زندگی کی کتاب میں سب سے خوبصورت صفحہ ماں باپ کی محبت ہے۔ اپنی نیتوں کو افطار کے پانی کی طرح پاکیزہ رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے اعمال اس کھجور کی میٹھے رکھیں جس سے ہم افطار کرتے ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں
اور کچھ برا بھول جائیں۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب راضی خدا راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ یا اللہ، جس بھی مشکل سے ہم پریشان ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ اس کے لیے غیب سے کوئی وسیلہ کرتے، آمین یا رب۔ ایک معاشرہ تب پروان چڑھتا ہے جب وہاں کی عمر رسید افراد یہ جانتے ہوئے بھی پودے لگائیں کہ وہ اپنے لگائے گئے پودوں کے سائے میں کبھی نہیں بیٹھ پائیں گے۔ قدیم یونانی کہاوت، نیکی کرتے رہو چاہے کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ اچھے الفاظوں میں نام زندہ رہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام زندہ رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، پھر لوگ بکواس بھی بڑے اہتمام سے سنتے ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہیں۔ ہمارے معاملات میں اختیار میں نہیں ہوتے، مگر یقین رکھیں جس کے اختیار میں ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی باتیں سوچ کر ان کو محبت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتحہ انصاف ہے۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا جینا حرام کر رہے ہیں۔ بے قدرے لوگوں سے جذبات جوڑ کر سوائے بربادی کے کچھ نہیں ملتا۔ اگر تعلق میں اداکاری نہیں بلکہ وفاداری کا معاملہ رکھا جائے تو ہر رشتہ بہت انمول ہو جائے گا۔ جو تقسیم کرو گے اسی میں اضافہ کر دیا جائے گا، پھر وہ چاہے کانٹے ہوں، پھول ہوں یا پھر آسانیاں ہوں۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں لیکن تانا دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ باپ کی غریبی اور ماں کے پہناوے میں کبھی شرم محسوس مت کرو۔ آسمانوں پر قبولیت اور مقبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ رب سے ہر شخص کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ ایک بات جو مجھے سب نے سکھائی وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں، اور میں نے آج زندگی کے اس مقام پر ہوں جہاں میرا یقین ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک جوتے گھس کر بنائی گئی پہچان اور جوتے چاٹ کر بنائی گئی پہچان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کپڑے اچھے یا برے نہیں ہوتے، کپڑوں کے اندر جو انسان ہوتا ہے وہ نہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اگر اچھے کپڑوں کے اندر انسان ہی اچھا نہ ہو تو کیا فائدہ۔ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہوتے ہیں، جو چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe our channel.